قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہاں اللہ تعالی نے چونکہ جہاد کے بارے میں اور اپنے مومن بھائیوں کے نظم و ضبط کے لیے اللہ قواعد بیان کرتے ہیں۔ 254 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے خرچ اور اپنے مال اور دولت کے خزانوں کے منہ کھولے رکھو مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے نظم و ضبط کے لیے۔ پھر بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، دیگر انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم مردہ ہوتی ہے، جس قوم کے اندر کوئی غیرت اور حمیت دینی نہیں رہتی اور وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کل موتا کہا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مردہ قوم کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کیفیت پوچھی کہ اے اللہ، یہ قوم جو اس طرح مردہ ہو چکی ہے، جن میں حمیت دینی بالکل باقی نہ رہا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دیان باقی نہ رہا، یہ صرف مثال جس طرح کہ آج صرف نمازوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، صرف چند عبادات کو دین سمجھتے ہیں، باقی ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، ان کی غیرت بالکل سوکھ گئی ہے، اللہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو میری بات سنتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس طرح کہ چند پرندوں کو جو انسان سے بہت دور بھاگتے ہیں، آدمی اس کو آپس اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو بہت دنوں تک تربیت دے اور ان کو سدھائے، اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ رکھے، تو وہ پرندے بھی انسان کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں اور انسان سے پھر نہیں بھاگتے۔ لہٰذا لوگوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب وغیرہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اب لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد پھر پرانی بات کی طرف قرآن لوٹ آئے کہ آپ لوگوں کو منظم کیسے کر سکیں گے، مسلمان کیسے متحد ہوں گے، مسلمان کیسے ایک زندہ قوم بنے گی۔ لہٰذا اس سے بنے گی کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے اور خزانوں کے منہ کھولے رکھیں۔ اگر کسی گاؤں والے کو، کسی ہمسائے کو آٹے کی ضرورت ہے تو اس کو تمہارے گھر سے آٹا مل سکے، اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو گے، تو تم ایک زندہ اور ایک بیدار قوم بن جاؤ گے۔ تو پھر اس میں یہ فوائد ہوں گے کہ ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچا سکے گی، نہ تمہاری عزت کو خطرہ ہوگا اور نہ تمہاری جان کی پرواہ۔ اس کی مثال اللہ دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، یعنی مومنوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولنے والوں کی مال کی ایسی مثال ہے، جس طرح کہ ایک آدمی دانے کو اپنے گھر سے نکال کر مٹی میں ڈالتا ہے، تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس نے بیج کو اور دانے کو ضائع کر دیا، مگر ایمان بالغیب کی وجہ سے کسان سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ضائع نہیں کر رہا، بلکہ اس کو مٹی میں ڈال کر کے اس سے چند اور دانے پیدا ہوں گی۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ينفقون جو اپنے
خزانوں کی منہ کھولے رکھتے ہیں، ینفقونا جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قوانین کے مطابق، اللہ کا قانون کیا ہے، اپنے ہمسایوں اور اپنے مومنوں اور اپنے مسلمانوں کے منظم کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دو۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ان کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل جو انبتت جو نکال دے، سبع سنابلا 7 بالیاں، نبت کا معنی ہے زمین سے اگ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو دانہ جو پیسہ اللہ کے قانون کے مطابق دوسرے کو دے دیا گیا، اللہ کے نظام میں خرچ ہوا، اللہ کے قانون میں خرچ ہوا، کمثل حبۃ اس پیسے اور اس دانے کی مثال یوں ہے، انبتت جو اگا دے، سبع سنابلا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبۃ 7 دانے ہوں۔ تو دیکھے ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک دانہ زمین میں ڈال کر کے وہ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے سے ان کو 700 دانے ملے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گنتے رہو کہ 7 ہی 100 ملیں گے، مقصد اس سے یہ ہے کہ اس سے کئی دانے ملتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ واللہ یضاعف، اللہ تعالی کئی چند دے دیتا ہے، لمن ان لوگوں کو، یشاء جن کے لیے وہ چاہے، یعنی جو اس کے قانون مشیت کے مطابق عمل کرے۔ تو ظاہر بات ہے قانون مکافات کے درمیان وہ جس طرح عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ کرتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، علیم سمجھدار ہیں، جاننے والے ہیں۔ الذین وہ لوگ، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، کہ اپنے ہمسایوں کی فکر کرو، مومنوں کی فکر کرو، دوسرے مسلمان کی فکر کرو، اور نظام اطاعت الہی کے لیے جو کچھ خرچ ہونا پڑے وہ خرچ کرو۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا پھر وہ نہیں کرتے پیچھے اس مال کے، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانا، ولا اذن نہ مصیبت بن جانا، ضرر دینا۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کر کے پھر اپنے خرچ شدہ مال کے بعد نہ ہی تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لیے درد سر بنتے ہیں، نہ ہی ضرر پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ پھر چوراہوں پہ کھڑا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یار میں نے اتنے پیسے دے دیے، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اس کی بیوی بیمار تھی، میں نے ایسے حالت میں اس کو پیسے دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال آپ دے رہے ہیں، اس مال کے دینے کے بعد نہ ہی تو آپ لوگ احسان جتاتے ہیں، ولا اذن نہ کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی اس کے لیے مصیبت جان نہ بن جاتے ہیں، تو
ایسے لوگوں کے لیے لہم اجرہم، ان کے لیے ایسے مال خرچ کرنے کا اجر ہوگا، بدلہ ہوگا، عند ربہم، اللہ